السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ البروج، آیات مقدسہ 10، 11 اور 12 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اصحاب الاخدود کے حوالے سے ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی تو ایک ظالم مافیا کا تعارف کروایا، ایک ظالم جماعت حزب الشیطان جن کی فلسفی کفر، شرک اور نفاق کی ہے، جن کا عمل سراسر ظالمانہ نظاموں کے قیام کا ہے اور اس ظلم کے نظام کو قائم رکھنے کا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عوام پر ظلم کرتے تھے اور عوام پر ظلم کر کے خوش ہوتے تھے۔ سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام واقعہ ارشاد فرمایا اور پھر ان کے رویے ارشاد فرمائے اور پھر آخر میں فرمایا تھا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ یاد رکھو اے ظالموں، اے کافروں، مشرکوں اور منافقوں، آسمان اور زمین کی جو بادشاہت ہے، اختیارات ہیں، اس کا مالک تو اللہ رب العزت ہے۔ اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ کے تم عام انسانوں کی طرف جھکتے ہو، انسانوں پر ظلم کرتے ہو اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ رویہ ظالموں کا ہوتا ہے، یہ کافروں اور مشرکوں کا ہوتا ہے۔ اصل میں جس انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، جو انسانی نوعی فطری تقاضوں کو سمجھتا ہے، وہ شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے وہ سچی جماعتیں جو انسانیت کے لیے کام کر رہی ہیں، جو اللہ رب العزت کی بالادستی چاہتی ہیں، انسانوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، وہ سچی جماعتیں جو اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، ان کو جو شیطانی جماعتیں تکلیفیں پہنچاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، وہ اللہ کو برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی جماعتیں ہیں۔ سچی جماعت اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف میں ڈالا، ان کو آزمائش میں ڈالا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی آزمائش آئی، دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی گفتگو بھی آپ سن چکے ہیں، اور اصحاب الاخدود کی گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ ان کے علاوہ بھی اللہ نے یہاں عمومی ذکر فرمایا ہے، فتن المؤمنین والمؤمنات، یہ کوئی کسی خاص واقعہ کی طرف نہیں، واقعہ تو اوپر گزر چکا ہے، اسی کے تناظر میں اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ بے شک جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، گویا اپنی ڈٹھائی کے ساتھ، تکبر اور غرور اور فخر کے ساتھ وہ سچی جماعتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، جماعت صحابہ کو کتنی اذیتیں دیں، بڑی لمبی ایک تاریخ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، یعنی سچی جماعت کا حصہ نہیں بنے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے عذاب ہے آگ کا، آگ جو لگے ان کو، جو جلائے، جیسے سینے میں آگ لگی ہو تو انسان کے پاس اس آگ کو بجھانے کا کیا طریقہ کار ہے، ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے سچی جماعت کو نقصان پہنچانے کا جو سوچا ہوا تھا، اندر آگ لگی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ان کو آگ لگے گی اسی طرح کی۔ ایک وہ سچی جماعت جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتی ہے، عملی جد و جہد کرتی ہے، سچے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ اعلیٰ ایمان رکھتے ہیں، اعلیٰ شعور رکھتے ہیں، اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، زبان سے تو کہہ دیا، بیانیہ تو ہے، لیکن ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار نہیں کی۔ اور یہی ہے عامل الصالحات، عمل صالح میرے عزیزو وہ ہوتا ہے جو ایمان، اعلیٰ ایمان اور شعور کے مطابق ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور ان کا عملی جتنا بھی سٹرکچر ہے، عملی جد و جہد ہے، وہ بھی ایمان کے مطابق ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنات ہیں، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے عزیزو، پہلے بھی عرض کرتے رہتے ہیں، اللہ سمجھانے کے لیے ہمارے سوچ، ہمارے مزاج اور ماحول کے مطابق گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہاں ایک ماحول ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، چشمے ہوں، ٹھنڈی ہوائیں ہوں، اور خوبصورت ماحول ہو، امن و امان ہو، یہ اللہ نے مثال دی ہے اعلیٰ ایمان اور عملی جد و جہد والی جماعت کی، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ لیکن جو فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، وہ شیطانی جماعتیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ان بطش ربک، بے شک تیرے رب کی جو گرفت ہے، پکڑ ہے، لاشدید، بہت سخت ہے۔ اللہ کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ انسان کو موقع دیں۔ انسان کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، ایک ارادہ دیا ہے، جس ارادے کا یہ مالک ہے، اچھا اور برا کرے، اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں، لیکن جب یہ حد سے گزر جائے
پھر اللہ اس کی گرفت کرتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی جو گرفت ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، کسی بھی سوسائٹی کی تشکیل میں اگر ہم کردار ادا نہیں کریں گے، ہم حصہ نہیں ڈالیں گے، تو اللہ کی گرفت آ جائے گی، وہ سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں، انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے اب اللہ ہی کو سب کچھ سمجھنا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پہچانیے اور اللہ کی گرفت سے بچیے۔ کیوں؟ جب اللہ کی گرفت آ گئی، ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔